موجود ہیں, حیات ہیں, جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ان کی کرامتیں دیکھی. سبحان اللہ. یہ جو پیپ رکھا ہوا یہ اتنا بڑا آپ دیکھیں گے یہیں پر دیکھ لینا, میں بھی اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں. ایک دن یہاں بیٹھے ہوئے مستان شاہ بابا اس پیپ میں کو ایسے دیکھ رہے تھے. ایک شخص نکل کے گیا, کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آجا آجا تو بھی دیکھے گا. اللہ والوں کی بات یہ لگی. کہا آجا. تو پہلے تو آدمی ڈرتا مگر سوچتا یار میاں ہے, بابا ہیں یار, اللہ والے ہیں, پتہ نہیں کیا دکھا دیں. کہا دیکھ لے. اللہ اللہ یہ کیسی دوربین ہے, اتنا بڑا پیپ ہے. اللہ والے جسے چاہے دوربین بنا دے. یہ اتنا بڑا پیپ ہے, انہوں نے اس کی آنکھ پہ لگا دیا. مستان شاہ بابا نے اس کی آنکھ پہ لگا دیا اور کہا دیکھ لے. جب پیپ میں دیکھا تو اسے دیوار نہیں دکھ رہی تھی, پیڑ پودا نہیں دکھ رہا تھا. سامنے دیکھا تو مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ دکھ رہا تھا. سبحان ارے یار یہ اللہ والے. اور یہیں پہ یہ ادریس میاں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بھٹ پورہ شریف میں ایک بڑے پائے کے بزرگ ہیں, ان کا نام شاہ احمد علی شاہ. سبحان اللہ. وہ کن کے مرید ہیں؟ شاہ درگاہی. اور وہ کن کے مرید ہیں؟ سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ. شاہ احمد علی شاہ کے خلیفہ, ان کا نام شاجی میاں حضور. کہاں پر ہے وہ؟ پیلی بھیت شریف میں. کچھ مولانا نا ان سے تھوڑا لوگ, اصل میں ترقی جو ہوتی ہے نا, ترقی یہ حاسد بنا دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں کریں یار یہ بھی یہ فقیر ہے, سمجھے, بہت اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتا, بہت اچھی ٹوپی بھی نہیں, اور بڑے بڑے علماء آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں, لوگ انہیں ولی کہتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں ہو جائے, وہ مولانا کھرے تھے, مطلب انہوں نے خالی کتاب قال اور قیل پڑھا تھا اور کچھ نہیں پڑھا تھا. مگر شاہ جی میاں حضور دل کے حالات کو جانتے تھے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بے یہ شک. سلسلہ بھی بہت روشن سلسلہ تھا. جو اجازت میاں. اچھا, بہت بڑے پائے کے بزرگ اور ولی گزرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ شاہ جی, مجھے بات یاد ہے کہ میں نے بہت ساری تقریروں میں یہ بات کہی ہے, مگر یہاں ان کو دیکھ کے یاد آ رہی. کہہ دوں اجازت ہے؟ بالکل. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولو؟ کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے. کلی کری تو اسی میں ناک میں پانی ڈالا تو اسی میں چہرہ دھویا, ہاتھ دھویا. اب چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. انہوں نے پورے سر کا نہیں کیا, چوتھائی سر کا مسح کر لیا. ان مولانا نے نا قضیہ فٹ کر لیا, کہا جو سنتوں کا پابند نہ ہو اور جو نوافل پہ کثرت نہ رکھے اسے ولایت نہیں ملے گی. اس نے قضیہ فٹ کر لیا اور بڑی دور سے دیکھ کر کے کہا چلو آج اس فقیر کو دیکھیں گے. اس کو بیچارے کو پتا کیا تھا, تو کیا دیکھے گا, آج وہی تجھے دیکھ لیں گے. اور کہنے لگا چلو آج اس فقیر کو دیکھتے ہیں, اس کی ٹانگ لیں گے. اسے کیا پتا تھا تو اس کی ٹانگ کیا لے گا, وہ تجھے آج راہ راست پر لے آئیں گے. ایک دوسرے نے ہاتھ پکڑا, بولے جلدی چلو, نکلنا جائے نکلنا جائے. بڑی دور سے تھا مگر شاہ جی میاں نے دل کے حالات جان لیے. وہ بھی تالاب پہ بیٹھ گئے, اٹھے ہی نہیں. کامل پیر کے کامل مرید تھے. اور آج کل تم بھی مرید ہو, اگر کھیر اور بریانی مل گئی تو واہ واہ, اور اگر پیر نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا تو بس ناک پکڑ کے نکل گئے. عشق کرو تو پورا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھ گئے. اب مولانا وہی مولانا جیسے ہی قریب آئے تو کچھ کہنا چاہ رہے تھے, مگر شاہ جی میاں نے پہلے سے اپنا سر پکڑا. میری طرف ذرا توجہ رکھو. سر پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا لا الہ
ہاتھوں میں لے لیا اور لینے کے بعد تالاب میں پورا سر ڈبو دیا، پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر ڈبو دیا، پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر ڈبو دیا، 3 مرتبہ شاہ جی میاں نے ڈبو کر کے اور گردن پہ رکھ لیا اور پڑھنے لگے محمد الرسول اللہ، اور کہنے لگے مولانا ارے مسا تو چھوڑو اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مستان شاہ بابا مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اصل میں پہلے نا حضرت یہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے، حضور سید شاہد علی میاں صاحب کے مدرسے کے مفتی ہیں، پڑھاتے ہیں، اور مفتی نجف علی صاحب قبلہ بھی ہیں، بہت پرانے بہت جید عالم ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اور یہ بھی سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، میں تو ایک ان جیسوں کے در کا غلام ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ آمین۔ جب تالاب کی بات آئی، کیونکہ میرا سلسلہ بھی بزرگوں کا ہی ہے اس لیے یہ بات ہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ میں پھس پھسی باتیں بتا رہا ہوں، جو بتاؤں گا ذمہ داری سے بتا کے جاؤں گا۔ بے شک۔ میں پہلے مدرسے کا مدرس ہوں، یہ ہمارے ابھی آئے تھے جو مجھ سے مسافہ کر گئے تھے امجد بھائی، وہاں کے چیئرمین ممبر صاحب ہیں وہاں کے جسپور کے، سمجھے؟ دیکھا اللہ والے کہاں کہاں سے بلا لیتے ہیں، میں وہیں پہ پہلے 14-15 سال پڑھایا ہوں باقاعدہ، اس کے بعد یہاں آیا ہوں، جب بولوں گا تو پوری بات ذمہ داری سے کہہ کے جاؤں گا۔ اب سنو، حالانکہ اللہ مجھے غرور، تکبر، گھمنڈ، ریا سے بچائے، آمین۔ ان کی جوتیوں کا صدقہ۔ تو بات کیا چل رہی؟ تالاب کی بات چل رہی تھی نا، ایک تالاب مجھے اور یاد آ رہا ہے، بول دوں؟ اتنے بڑے عالم اور منطق فلسفے کے ماہر، محدث، مفسر، مگر معرفت سے دور تھے اس وقت۔ کون تھے بولو معرفت سے؟ ان کا نام تھا مولانا جلال الدین رومی۔ علامہ روم کا نام سنا ہوگا، کس کا نام بولو؟ اور اتنی کتابیں لکھی، ارے بڑی بڑی دور سے بڑے بڑے عالم ان کی شاگردی میں آ کے بیٹھتے تھے۔ مدرسے میں صحن میں ایک تالاب یعنی حوض بھی تھا، وہاں پر پڑھا رہے تھے، مگر ایک فقیر، ایک مجذوب، ایک مستان، ایک درویش، ایک اللہ والا، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا شمس تبریز۔ ان کے پیر و مرشد شاہ کمال الدین نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر کے معرفت کا جام رومی کو پڑھا دو۔ پہنچے، ایک دیہاتی جیسے آتا نا، لنگی باندھے ہوئے اور چپلے ٹوٹی پھٹی پہنے ہوئے، سیدھے، مگر بڑا کامل انسان تھا۔ اللہ، پہنچ گئے، جا کر کے بیٹھ گئے، علامہ روم پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے پڑھا لیا، پڑھاتے پڑھاتے یہ شمس تبریز بولے، کہنے لگے مولانا ای چیز تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فارسی زبان تھی، سمجھا گے؟ کہا یہ سبحان کیا اللہ۔ ہے؟ پہلے علماء فارسی پڑھتے تھے، اب تو گلستہ بوجھتے ہی رہ گئے، باقی سب نکال دی۔ اللہ اللہ سنو، کہا یہ کیا ہے؟ علامہ روم نے دیکھا، ارے کوئی دیہاتی آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، اجڑ آدمی ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، بھولا والا، کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ای آ علم است کہ تو نمی دانی۔ علامہ روم نے فارسی، یہ وہ علم ہے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ علم ہے جسے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، جس کے بارے میں تھوڑی دیر بیٹھے رہے گا، اس میں ایسے ایسا منطق اور فلسفہ، ایسے ایسے رموز، اللہ بڑے بڑے عقل والے بڑے بڑے علماء کی لکھی ہوئی کتاب ہے،
انہوں نے کتاب کا حوض کی برابر دھکا مارا تو ساری کتابیں اس میں ڈال دی حوض میں. علامہ روم کی ساری کتاب حوض میں ڈال دی. اب جب حوض میں ڈلی تو یہ تو غصے کے مارے کہنے لگے تم جانتے ہو اس میں کیا تھا؟ اب یہ کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ اس میں وہ علم تھا. بڑے بڑے حیران تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ قیل و قیاس اور استدلال یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے فارسی میں علامہ روم بولے اللہ. کہنے لگے یہ ہماری گفتگو آپ نہیں سمجھ سکتے. سبحان اللہ. کہہ رہے قال ما یہ ہماری گفتگو از فہم تو بالا ترست. فارسی بتاؤں قال ما از فہم تو بالا ترست. کہا ہماری گفتگو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کتابیں ڈال دی. بڑے غصے میں آئے اور یہ شمس تبریز ان کی جلی کٹی باتیں سنتے رہے, مسکراتے رہے, وہ خوب گرم ہوتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ تمام پہلے کتابیں قلم سے لکھی جاتی تھی, پریس وریس تو تھی نہیں, اور روشنائی قلم ایک دم جلدی پانی میں پڑتے ہی گھل جائے گی. ساری روشنائی ساری تحریر گھل گئی. ادھر جو تھے یہ شمس تبریز اس حوض میں گھسے, تالاب میں گھسے, اور گھسنے کے بعد ایک کتاب اٹھائی اور ایسے ہاتھ سے جھاڑی تو بجائے پانی کی اس میں گرد نکل رہی تھی. بجائے پانی کے گرد نکل رہا تھا. اور وہ اٹھا کر کے دے دی. دوسری کتاب نکالی, وہ بھی اٹھا کر کے دے دی. ساری کتابیں اٹھا کر کے دے دی. ایک کتاب نہیں بھیگی, جبکہ کافی دیر تالاب میں پڑی رہی, حوض میں پڑی رہی, مگر کوئی کتاب پہ پانی کا اثر نہیں ہوا, کوئی تحریر نہیں مٹی. ساری کتابیں اٹھا کر کے دے دی. تو علامہ روم پوچھنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں حال ما اسفہ میں تو بالا ترست. کہا یہ ہمارا حال ہے جو تمہاری سمجھ سے بالا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ تمہارا قال تھا, یہ ہمارا حال ہے. قال اور حال سمجھ گئے؟ بے شک. کہا یہ تمہارا قال تھا, یہ ہمارا حال ہے. چھوڑ دیا اور پیچھے پیچھے ہونے لگے, شمس تبریز کے پیچھے پیچھے. سمجھے کیا لکھا ہے انہوں نے؟ اللہ کیا لکھا ہے علامہ روم. اور پھر جب علامہ روم کا معاملہ آگے بڑھا, توجہ رکھنا, پیر و مرشد چلے گئے, علامہ روم اکیلے رہ گئے. آخری وقت تھا علامہ روم کا جب ان کا مزار شریف ترکی میں قونیا ایک جگہ ہے, وہاں پر ہے. جی جی یہ بات سن لینا, یہ آپ کے لیے بڑے کام کی ہے. علامہ روم اب رہتے تھے خانقاہ پر اپنی, تو بہت سارے فقیر بھی رہتے تھے, مگر ایک سیدھا سادہ, تم لوگ پتہ نہیں کون کیسا. یہ بات بتا رہا ہوں, علماء بیٹھے ہیں, توجہ سے سن لینا یہ بات. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے مفتیوں کو ہی ملتا ہے. یہ بھی مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف نمازیوں کو ہی ملتا ہے. میں نماز کا انکار نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھنا, نہ علم کا انکار کر رہا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف پرہیزگاروں کو ملتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ ولیوں کی بارگاہ سے صرف اچھے لوگوں کو ہی ملتا ہے, بلکہ ولیوں کی بارگاہ سے ان کو ملتا ہے جن پہ ولی کا دل آ جائے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ان کی بارگاہ میں اگر آئے اور ان کو وہ پسند آ جائے, تو اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لینے والا کیسا ہے, اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینے والا داتا کیسا ہے. اب وہ رہتا تھا بیچارہ, لکڑی بینتا تھا,
کھانا بناتا تھا، روٹی پکاتا تھا، علامہ روم کی خدمت کرتا تھا۔ خدمت کا مطلب یہی چیزیں پیش کرتا تھا۔ دن بدن گزرتے گئے، بڑی خدمت کرتا۔ ایک دن پچھلی رات میں علامہ روم کے پاس ایک جماعت آئی، نیک لوگوں کی، صالحین کی جماعت آئی۔ جیسے ہی صالحین لوگ آئے، انہوں نے آواز دی، کہا بیٹا، کہا جی حضور، کہا مہمان آئے، کھانے کا انتظام کرو، ہو جائے گا؟ کہا جی سرکار، پیش کرتا ہوں۔ کہہ تو دیا، کہہ کے آ گئے، آ کے دیکھا تو لکڑی ختم۔ اب پریشان، جنگل میں لکڑی بیننے جائیں، گیس سلنڈر آج کا جیسا معاملہ تو تھا ہی نہیں کہ بس جلاؤ اور فوراً روٹی پک۔ اب تو پہلے کی عورتیں تھیں، انہیں لکڑی پھونکنا پڑتی تھی، تیل ڈال کے جلانا آنکھیں سوج جاتی تھی اس کے دھوئیں سے، تب جا کے کھانا بنتا تھا، پھر بھی شکایت نہیں کرتی تھی۔ اور آج تو بالکل رسوئی بیڈ کی برابر میں لیٹے لیٹے کھول رہی ہے، اور کھولنے کے بعد وہیں سے چائے بن رہی ہے، سب کچھ ہو رہا، پھر بھی تمہاری ناک میں دم کر دیا۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے بولتے کیوں نہیں، ڈر کیوں رہے ہو؟ پھر بھی ناک میں دم کر دیا، ناک میں۔ مگر وہ علامہ روم کا خادم پریشان، کیا کروں، لکڑی تو ہے نہیں، جنگل جاؤں گا تو صبح ہو جائے گی، کیسے بیل کے لاؤں گا؟ حضرت نے کہہ دیا ابھی کھانا بنانا۔ ادھر گھوما ادھر، بڑا پکا سچا عاشق تھا، تیل رکھا تھا جو لکڑیوں پہ ڈال کے، لنگی پہنے تھا، اس نے اپنی لنگی اوپر کو کری، اور کرنے کے بعد اپنے پاؤں پہ تیل چھڑکا، پاؤں پہ تیل ڈالا اور ماچس لگائی، پاؤں کو جلایا اور چولہے میں رکھ دیا۔ چولہے میں پاؤں رکھا۔ اب صالحین کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ایک پوروا جل جائے تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے، بتاؤ کیا عالم ہوتا ہے؟ مگر اس کے عشق کا عالم دیکھو، اس تکلیف پہ عشق بھاری پڑا تھا۔ اگر تمہیں اللہ والے کی بارگاہ میں آنا ہے، مستان شاہ بابا کی بارگاہ میں آنا ہے، تو خالی فارمیلٹی مت نبھاؤ، خالی دیکھا داکھی مت کرو، پکے سچے دل سے آؤ۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے پیٹ میں پتھریاں تھی، اس اللہ والے نے، مستان شاہ بابا نے کہہ دیا جا تیری پتھری ٹھیک ہے، بولو ٹھیک ہوئی یا نہ ہوئی۔ کتنی عورتیں ایسی تھی جنہوں نے، ڈاکٹر نے یہ بتا دیا تھا جن کو تیرے پیٹ میں گانٹیں ہیں، تیری بچے دانی میں گانٹیں ہیں، تیرے رحم میں گانٹیں ہیں، اب اولاد ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، آ کے رو رو کے گڑ گڑانے لگی۔ مگر اللہ والے نے، مستان شاہ بابا نے کہہ دیا جا، گانٹھ نہیں ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، علاج مت کرا، گانٹھ نہیں ہوگی، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ ہے، بچہ ہے۔ 3 مرتبہ کہا، 9 مہینے نہیں گزرے، دنیا کے ڈاکٹر فیل ہیں، مگر اللہ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کا بھرم رکھتا۔ ادھر عشق تھا، یہ پاؤں جل رہا ہے، کھانا بنایا، اللہ، گوشت بچا ہوگا کیا؟ علامہ روم کا وہ خادم جو رہتا تھا مگر پکے سچے دل سے رہتا تھا، وہ پاؤں جلا،
मगर उसने सी भी नहीं की, उसने लुंगी से पांव ढक लिया, खाना लिया और अल्लामा रूम की बारगाह में पहुंच गया। कैसे चला होगा, पांव में कितनी तकलीफ होगी। ये है मुरीद, ये है मुरीद, ये है चाहने वाला। पांव रख रख के चलता गया। उसने अपने तहमद से ढक लिया था, मगर अल्लाह वाले की नजरों से थोड़ी ढक जाता। वो तो जानते थे। खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अल्लामा रूम ने कहा, खादिम से कहा, बेटा लो, ले जाओ और जाओ अपनी चटाई पे सो जाओ, इंशाअल्लाह आराम से सोगे। आग निकल रही थी पांव में, जला हुआ पांव, मगर इश्क सब पे भारी था। आए, उन खादिम का कहना है जैसे ही चटाई पे लेटे तो ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई। उनका कहना है इससे मीठी, इससे अच्छी आज से पहले कभी नींद नहीं आई थी, मगर जब सुबह को उठे, आँख खुली तो देखा उस खादिम का पांव बिल्कुल सही था। वाह 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 वाह। अब तो खुश हो गए, कहने लगे मौला तेरा करम है, अब तो लकड़ी बीनने का काम भी खत्म है। लकड़ी बीनने का काम खत्म, काम खत्म। अब वो लकड़ी नहीं बीनने जाते थे, जब खाने की जरूरत पड़ रही है तेल छिड़कर चूल्हे में रखा है पाँव। वाह। है कोई ऐसा आशिक, अल्लाह तभी कुछ मिलता है। आला हजरत बोले, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी जहन्नम की आग, वो आग लगाई है। अल्लाह, अब तो जब भी खाना बनता था तो पांव रखा खाना बन रहा है। जब 15 या 16 मरतबा तकरीबन ऐसा हो चुका, अल्लामा रूम मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा इधर आओ, क्या चाहते हो, क्या हो रहा है, ये क्या मामला है? मुझे मालूम है लकड़ी बीनने नहीं जा रहे हो। कहा सरकार इंतजाम होगा। मुझे मालूम है क्या इंतजाम हो गया। कहा क्या मामला है, क्या चाहते हो, बोलो, मांगो, आज मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। अल्लामा रूम बोले, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। अरे यार, खादिम भी था तो कैसा था, अगर आपके जैसा होता तो क्या कहता, अगर तुमसे कहते थे मांग लो तो कहते सरकार ऐसा करो रामपुर में एक घर दिलवा दो या कोई दुकान दिलवा दो। मगर अल्लामा रूम से जब खादिम ने मांगा, कहा सरकार मांग लूं, कहा मांगो, कहा हुजूर मांग लूं, कहा मांगो, कहा सरकार थोड़ी बड़ी चीज है, कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। उसने सोना नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगा, चांदी नहीं मांगी, उसने कोई हीरे जवाहरात नहीं मांगे, कोई दौलत नहीं मांगी, बादशाहत नहीं मांगी, रुपया पैसा नहीं मांगा, तो फिर मांगा तो क्या मांगा। कहने लगा सरकार बड़े प्यारे लगते हो, अपनी तरह बना दो, अपनी तरह बना दो। क्या कर दो, बोलो, अपनी तरह बना दो। उन्होंने ये नहीं कहा, बहुत बड़े आलिम थे, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। अल्लाह ताला तुम्हारी माओ के रहमों में जैसी शक्ल तुम्हारी बनाना चाहता वो बना देता। अगर वो किसी को गोरा बना दे अल्लाह तो कोई काला नहीं कर सकता, और अगर किसी को काला बना दे तो गोरा नहीं कर सकता। अगर हो भी रहे ना तो आज आर्जी तौर पे हो रहे हैं। जैसे औरतें शुरू शुरू में काली होती हैं, मगर जब ब्यूटी पार्लर से आती है तो सभी गोरी होती है। अरे बोलो है कि नहीं है? बच्चे पाँवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी 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 अम्मी। बच्चे रो रहे हैं पाँवों में, कह रही हूँ तो। अब बच्चे ने जब चेहरा देखा तो पहचान गया ये तो मेरी अम्मा है ही नहीं, क्योंकि पहले तो काली थी अब चिट्टी है। बच्चों को धोखा दे, आधे घंटे में कत्था चूना और कौन कौन सा क्या लगा के बदल गई।
یہ عارضی چیز ہے، یہ عارضی. اگر کوئی سوچے تو بیوٹی پارلر سے گئی تھی تو اور تھی، آئی تو اور ہے، سمجھے؟ لیکن یہ عارضی چیز ہے. اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، 50 سال کی بڑھیا بھی بیوٹی پارلر پہ جا کے 25 سال کی بنی پھر رہی ہے. لیکن سنو، یہ نہیں کہا اللہ نے جیسا بنا دیا ویسے اب میں کچھ نہیں کر سکتا. انہیں معلوم تھا. خادم نے مانگا، خادم نے مانگا، کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے جو تم نے مانگ لیا ملے گا. کہا آ جاؤ اندر. جب اندر گئے سینے سے سینہ لگایا، توجہ ڈالی، توجہ اتحادی ڈالی. جیسے ہی توجہ ڈالی، جب باہر نکلے تو جتنے لوگ تھے کوئی پہچانتا نہیں تھا. علامہ روم کون سے ہیں، خادم کون سے ہیں، پہچانتا ہی نہیں تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بیٹھے، توجہ اتحادی کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. تم نے اویس قرنی کا نام سنا ہوگا. 8 اللہ نے انہی کی طرح شکلیں بنا دی تھی. ہوا تھا یہ. اور سنو وہ حدیث جس کا جواب ہم دیتے ہیں کیا؟ ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کا سایہ بولو، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حضور پہ جب دھوپ میں ہوتے تھے تو یہ بادل سایہ نہیں کرتا تھا. لیکن ہمارا آپ کا ایمان کیا ہے؟ حضور چلتے تھے تو بدلی ساتھ ساتھ چلتی تھی، نہیں چلتی تھی بولو. لیکن انہوں نے انکار کیا. اس انکار میں یہ حدیث پیش کی ہے، مگر اس کی تشریح الگ ہے. کیا حدیث پیش کی ہے؟ کہ جب حضور اور حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کر کے مدینے پہنچے تھے، پورا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، ٹائم کم ہے. جب مدینے پہنچے تھے تو مدینے پہنچنے کے بعد آقا وہاں پہ بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق ایسے کر کے چادر پھیلا کر کے حضور کے سر کے اوپر کر کے کھڑے ہو گئے. سایہ کر لیا تھا تاکہ دھوپ نہ پڑے. حضرت ابو بکر صدیق نے وہ چادر پھیلائی تھی. یہ حدیث پیش کرتے ہیں وہ لوگ، سمجھے؟ وہ لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اگر بادل سایہ کرتا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو چادر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بولو حدیث ہے یا نہیں؟ مگر سنو، ہم بتاتے ہیں اس حدیث کی تشریح کیا ہے. علماء بیٹھے سنو، توجہ رکھنا. حضور اور ابو بکر صدیق جب گئے تھے تو غار ثور میں، وہاں پر ایک سانپ انتظار میں تھا. سنا تھا آپ نے؟ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ رہ گیا. ابو بکر صدیق نے اپنا انگوٹھا لگا لیا، اس سانپ نے آ کر کے انگوٹھے میں ڈسا. مختصر بتا رہا ہوں. اور یہاں پہ سر رکھے ہوئے آقا آرام فرما رہے تھے. تو تکلیف تو ہوتی ہے، جب زہر چڑھا ابو بکر صدیق کے تکلیف ہوئی، مگر ہلے نہیں، برداشت کرتے رہے. یہ عشق تھا تاکہ میرے آقا بیدار نہ ہو جائیں، اٹھ نہ جائیں. یہ عشق تھا، مگر تکلیف کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا، آقا کے چہرے پہ گر گیا. آقا کی آنکھ کھل گئی. آقا نے فرمایا کیا بات ہے ابو بکر؟ کہا آقا سانپ نے کاٹ لیا. کہا تم ہلے بھی نہیں. میرے نبی ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے تھے، میرے نبی کی نظریں ابو بکر صدیق پر تھی اور ابو بکر صدیق کی نظریں میرے نبی کے چہرے پر تھی. اس وقت میرے نبی کو جب پیار آیا ابو بکر صدیق کی اس ادا پر، نبی نے ابو بکر صدیق پر اپنی توجہ ڈال دی. اور جب توجہ اتحادی ڈالی تو ڈالنا تھا ابو بکر صدیق پہ. جب توجہ ہوئی، سن لینا یہ جملہ ذرا، جب توجہ ہوئی اس کے بعد مدینے میں پہنچے تو مدینے کے لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے، پہچان نہیں پا رہے تھے. کچھ تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ چوم رہے تھے، کچھ نبی کے ہاتھ چوم رہے تھے. تو ابو بکر صدیق نے نبی کو بٹھا دیا، کہا یہ بادشاہ ہے، یہ آقا ہے، اور غلام کھڑے ہو گئے چادر لے کر کے. کہا یہ خادم ہے، یہ غلام ہے. بتا دیا لوگوں جو بیٹھا ہے وہ بادشاہ ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ نبی ہے، اور جو چادر لے کے
खड़ा है, ये अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बोलो तवज्जो हुई कि नहीं हुई? ये तवज्जो इत्तिहादी थी। तवज्जो रखना, कहते नहीं हुजूर जरा तवज्जो करना, आका नजरे करम करना, आका ख्याल रखना, ध्यान, ये सारी चीजें वो हैं। अगर इल्म तसव्वुफ पढ़ेंगे तो तवज्जो की 8 किस्में मिलेंगी। उसमें से एक किस्म ये भी है कि अगर तवज्जो जिस पे डाल दें उसको अपना जैसा बना दे। क्या आला हजरत को उनके पीरो मुर्शिद ने जब सीने से लगाया था, अंदर से बाहर आए तो लोगों पहचान रहे थे क्या? थोड़ी देर के लिए नहीं पहचान रहे थे सैयद आले रसूल बरकात कौन है और आला हजरत अहमद रजा खान। समझ में आ रही बात? बहुत सारी ऐसी मिसाल, मगर इश्क जब पहुंच जाए करीब और अल्लाह वाले की नजरे करम हो जाए तभी बेड़ा पार होता, तभी बेड़ा पार हो। यही तक नहीं, आपने देखा सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बात आई है तो सुनो, इश्क की बात आई, इजाजत है क्या? बिल्कुल। बोलो इजाजत है, सुनना चाह रहे हो? पहाड़ पे चढ़ रहे थे जब गारे सौर पे, तो जो हाजी लोग हैं उन्होंने देखा होगा चढ़ना, अब तो रास्ते भी बन गए। 1400-1500 साल पहले जरा ख्याल करो कैसा दौर होगा। बेशक 1 किलो वजन तो लेकर के चढ़ना अलग है, तन्हा अकेले चढ़ना बड़ा मुश्किल है। पीछे दुश्मन थे, कुफार थे, नबी और अबू बकर सिद्दीक जा रहे थे, पहाड़ पे चढ़ रहे थे। जब मैं चढ़ा तो 1 बोतल पानी पी गया आज के दौर में। उस वक्त क्या होगा? और अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे हैं, नबी भी। पाँवों में मेरे आका के नोकीले पत्थर लगे, चुभे, खून सा निकलने लगा। अबू बकर सिद्दीक का इश्क मचल गया। कहने लगे आका, आका दामन फैला के कहने लगे आका कुछ मांगना चाहता हूं, मांगना चाहता हूं। लोग कहते हैं मांगने ही नहीं चाहिए। अरे कहां है ये? आका मांगना चाहता हूं, आका कुछ मांगना चाहता हूं। कहा अबू बकर ये मांगने का टाइम है, पीछे दुश्मन है, कहां चढ़ रहे हो? अरे चलो आगे चलो, मांग। नहीं आका, आज मेरी आंखों में आंसू आ गए। आका दिल भर आया, आका मांगना चाहता हूं। आका आपके यहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका जिसने जो मांगा उसने वो पाया, कभी आपके दरबार से खाली हाथ नहीं गया। आका मांगना चाहता हूं। नबी बोले अबू बकर सिद्दीक मौका तो देखो। अरे मौका मैल देखो। आका मांगना, कहा मांगो, क्या मांगते हो मांगो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका सुभान, खाली हाथ ना जाऊंगा। कहा मांगो। कहा आका दौलत नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए। आका का फिर क्या चाहिए? आका पाँव नहीं देखे जाते हैं आपके, आका पाँव नहीं देखे जा रहे, आप मेरे कांधों पे बैठ जाओ और मैं आपको लेकर के चलूं, बस यही मांगना चाहता। आका देखा नहीं जाता, वाह वाह वाह, चल रहा हूं। आका बस आप मेरे कांध, मना ना करना आका, मना मत करना आका। मेरे आका चुप हैं। अबू बकर कैसे? आका मेरे कांधों पे बैठ जाओ, मेरी तमन्ना है। अबू बकर की आरज़ू, मांग रहा, फरियाद है आका, मांगना चाहता हूं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा ऐ अबू बकर कैसे चढ़ोगे, ऐ अबू बकर मुझे भी गिरा दोगे, खुद भी गिरोगे। मालूम था और अबू बकर ने भी नहीं सोचा नबी को इतना वजन, 1 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, मैं इतना वजन लेके कैसे चढ़ूंगा। मगर मालूम था अगर नबी कांधे पर बैठ गए तो मैं लेके नहीं चलूंगा, फिर तो नबी मुझे लेकर के चलेंगे। अरे मैं नबी को नहीं संभालूंगा, फिर तो आका मुझे संभालेंगे, आका मुझे संभालेंगे। कहा अबू बकर, कहां कब बैठ जाओ। अल्लाह तारीख गवाह है, मेरे नबी अबू बकर के कांधों पे बैठ गए। जैसे ही बैठे अबू बकर सिद्दीक चलने लगे, चल रहे। अल्लाह
वजद में आके झूमने लगे, ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके। वजद में आ गए, चलने लगे, पांव पकड़े थे, अब वजद में आ करके अबू बकर सिद्दीक ने नबी के पांव भी छोड़ दिए, पांव छोड़ दिए और चल रहे झूमते हुए पहाड़ी पे। कौन कौन दुखियारा है, किसी की औलाद नहीं है, किसी की बच्चियों के शादी का मौका है, उसके पास इंतज़ाम नहीं है, किसी का कारोबार अच्छा नहीं है, कोई बीमारी को लेकर के परेशान है, कोई झगड़े फसाद को लेकर के परेशान है, जो भी जिस उलझन जिस परेशानी में हो, ऐ अल्लाह ये तेरे पाए के नेक बंदे हैं, इनके सदक़े में, गौसे पाक के सदक़े में, गरीब नवाज के सदक़े में, सैयदना शाह हाफिज़ जमालुल्लाह के सदक़े में, ऐ अल्लाह सब की तमन्नाओं को पूरा फरमा देना। आप दुआ फरमा दीजिए, आप दुआ फरमा। अच्छा हजरत दुआ कर फरमा देते दुआ हजरत। ना आप चलिए दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लीजिए। पहले सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम हज़रात 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें। तमाम हज़रात 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद कुफुवन अहद। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन। आज अपने दिलों को बिछा देना, मांग लेना यार, दिल से मांग लेना प्यारे, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए, जिसकी जो आरजू है, जो तमन्ना है। मंजूर भाई बीमार है। हाँ 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 मुझे बताते रहिए। अपने हबीब के सदक़ा व तुफ़ैल मौला सबसे पहले हम सबकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह ये जो सज्जाद खान हैं, जो कमेटी वाले हज़रात हैं, बड़ी मेहनतें बड़ी काविशें करते हैं, ऐ अल्लाह इनकी मेहनतों काविशों को कबूल व मंजूर फरमा ले। जितने उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा अइम्मा खुतबा इनकी मेहनतें हैं, इनकी संगतें हैं, इनके मशवरे हैं, इनकी आमद है, ऐ अल्लाह सबको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह जितने भी ज़ायरीन हैं, ज़ायरात हैं, भाई बहनें हैं, ऐ अल्लाह जिसकी जो तमन्ना है, जो आरज़ू है, जो दुआ है, मेरे अल्लाह मौला परवरदिगार अपने महबूब के सदक़े में अल्लाह सबकी आरज़ुओं को पूरा फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, मौला हमसे दुआएं मांगना नहीं आती है, हमें ढंग नहीं है। ऐ अल्लाह मौला परवरदिगार तू रहमानुर रहीम है, करीम है। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम फरमा दे, करम फरमा दे। हुजूर गौसे पाक के ये पोते हैं, हुजूर गरीब नवाज के ये नवाजे हैं, सैयदना खिताब शाह और जिनका नाम उर्फ़ है, उर्फ़ी नाम है मस्तान शाह बाबा। ऐ अल्लाह इनके सदक़े में ऐ अल्लाह हम सब की आरज़ुओं को पूरा फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह अगर कोई बीमार हो, ऐ अल्लाह उनको शिफा दे दे, ऐ अल्लाह शिफा अता फरमा दे। कोई भाई बहन अगर बीमार, ऐ अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। आली जनाब मोहतरम मंजूर खां साहब, ऐ अल्लाह उनकी तबीयत नासाज है, ऐ अल्लाह उनको शिफा कामिल व आजिल अता फरमा दे। मौला करीम परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह जिसकी जो जो तमन्ना है, जो जो आरज़ू है, ऐ अल्लाह उसकी तमन्ना और आरज़ू को पूरा फरमा दे। मेरे मौला अगर किसी भाई बहन पे जादू टोना सहर आसे भी खलल भूत परीत अफरीत शैतान जिन खबीस किसी भी तरीक़े की परेशानी में हो, उलझन में हो, ऐ अल्लाह हमारी उस बहन या हमारे भाई को मौला ये तेरे नेक बंदे हैं, ऐ अल्लाह मस्तान शाह बाबा के सदक़े में उससे उस बीमारी उस आफत से छुटकारा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह अगर कोई बग़ैर औलाद हो तो औलाद अता फरमा दे। ऐ अल्लाह जिन जिन भाइयों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, ऐ अल्लाह उनके कारोबार को अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह जिनका कारोबार नहीं है, मेरे मौला उनको साहिब कारोबार बना दे। मेरे मौला जिनकी बच्चियां जवान हो गई हैं, ऐ अल्लाह रिश्तों का कोई मेरे मौला तू गैब से मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह गैब से